السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سے احباب پریشان ہیں میری طبیعت کے حوالے سے، ان کے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ میں نے بعض لوگوں کے اسٹیٹس دیکھے کہ غازی اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ریڑھ کی ہڈی میں 1 انچ گوشت بڑھ گیا تھا جس سے خون نیچے نہیں آ رہا تھا، ایسا MRI کی رپورٹ تھی۔ ہمارے عزیز شاگرد جناب نعمان رضوی نے مجھے نظام آباد بلایا، کل لاتور پروگرام کر کے میں نے بودھن میں رات میں قیام کیا مفتی جاوید اختر القادری کے پاس۔ پھر وہاں سے آج میں نظام آباد گیا تو نظام آباد کے جس ہاسپٹل میں گیا تھا وہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر تھا جو اس کا بہت ماہر ہے۔ اس نے مجھ سے تقریباً 1 گھنٹہ تفصیل پوچھی، درد کا آغاز کیسے ہوا، کہاں درد ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے، تمام طرح کی تفصیلات۔ اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ دراصل آپ کو آکسیجن کی کمی ہے، وہ ایک طرح کا اوزون نامی کوئی آکسیجن ہوتا ہے جو پیروں کے اندر آپ کے نہیں ہے۔ پھر اس نے بڑے ہی محبتانہ انداز میں آپریشن تھیٹر میں مجھے وہ 3 عدد انجیکشن دیے، اور فی الفور یعنی 1 سال کا جو درد تھا جس میں میں چلنے میں پھرنے میں رکوع میں سجود میں تکلیف محسوس کرتا تھا، اور بعض حرام خوروں نے ڈھولکیوں نے کہا یہ ہمارے سڑے ہوئے بندر ہندوستان کی بددعا ہے، وہابیوں نے کہا یہ ہمارے رد کا نتیجہ ہے، دیوبندیوں نے کہا یہ ہمارے خلاف بولنے کا نتیجہ ہے، نام نہاد چرسیوں نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اہل بیت سے بغض کا انجام ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم اہل بیت پاک سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بہرحال تو یقین جانیے کہ اس نے جب انجیکشن دیا، مجھے 15 منٹ کا پروسیجر تھا وہ، الحمدللہ اتنا افاقہ ہوا کہ بغیر کسی سہارے کے میں نیچے اتر گیا، بغیر کسی سہارے کے، اور جو میں نے مغرب و عشاء ادا کی ہے وہ رکوع اور سجود کے ساتھ ادا کی ہے۔ یعنی بہت تفصیل سے اس نے مجھ سے بات کی، اور اس کو جب بتایا گیا کہ یہ بہت بڑے مذہبی پیشوا ہیں، ڈاکٹر نعمان حنفی رضوی صاحب نے میرا تعارف کرایا، وہ بہت متاثر ہوا، اور یقین جانیے کہ اس نے فقط دوائی کے پیسے لیے جبکہ اس کے بہت ہائی چارجز تھے۔ اس نے صرف اور صرف چند 100 روپے لیے، صرف چند 100 روپے، کچھ بھی اس نے رقم نہیں لی۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفتاً انجیکشن وغیرہ، اور بتایا کہ انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، کچھ مساج وغیرہ اور کچھ چیزوں کے کھانے کا پرہیز بتایا اس نے۔ الحمدللہ مجھے اتنا افاقہ ہوا کہ میں خود سے کار میں بیٹھ رہا ہوں، خود سے کار میں اتر رہا ہوں، رکوع اور سجدہ کر رہا ہوں، بآسانی رفع حاجت کے لیے جا رہا ہوں، کوئی دقت نہیں، اللہ کرم ہے، ایک دم بالکل ٹکاٹک۔ پھر میں نظام آباد سے بودھن آیا، کھانا کھا کر ابھی میں نکلا، نرسی نامی کوئی گاؤں ہے، یہاں سے ناندیڑ ہو کر پھر میں ممبئی کے لیے نکل چکا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن کل دوپہر تک ممبئی پہنچوں گا، اور اللہ رب العزت نے چاہا تو حزب سابق جیسے بد مذہبوں کے رد کا سلسلہ اس چینل سے چل رہا تھا، وہ سلسلہ مزید چلے گا۔ آپ سب کی دعائیں رنگ لائی، احباب اہل سنت نے میرے لیے بڑی دعائیں کی، حیدرآباد وغیرہ میں لوگوں نے اپنے اپنے طور پر دعائیں کی، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان بندگان خدا سے میں واقف نہیں ہوں، اللہ رب العزت جان رہا ہے کس نے میرے حق میں دعا کی، مولا تعالیٰ اسے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور اس ڈاکٹر کے لیے بھی میں نے دعائے ہدایت، دعائے ایمان اور دعائے صحت و عافیت کی، چونکہ اس کا معاملہ اخلاق وغیرہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، اور بہرحال جو تکلیف مجھے سال بھر سے محسوس ہو رہی تھی وہ پوری طرح ایسا محسوس ہو رہا گویا تھی ہی نہیں، ماشاءاللہ۔ اور نعمان حنفی رضوی کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو یہاں آنے کی صلاح دی اور اس ڈاکٹر سے ملوایا، اور میرے ساتھ ہمارے مفتی جاوید اختر صاحب بھی شریک رہے دواخانہ جانے تک، واپسی تک، اور مجھے ممبئی پہنچانے تک۔ ان تمام احباب کا شکریہ۔ مولا تعالیٰ جملہ اہل سنت و جماعت کو جمی آفات و بلیات، آفات ناگہانی زمینی و آسمانی سے محفوظ و معمون فرمائے، اور چینل سے احباب کو جوڑتے رہیے۔ انشاءاللہ کل سے رد دیوبندیت کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ میں سفر میں ہوں، آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی میرے حق میں خیر و عافیت سے